السلام علیکم ناظرین، بھٹی ایجوکیشن کی طرف سے محمد اصغر بھٹی حاضر ہے۔ ڈاکٹر مراد راس نے سکول کھولنے کے بارے میں پریس کانفرنس کی ہے۔ آئیے دوسرے مرحلے کے سکول کھولنے کے بارے میں ڈاکٹر مراد راس کی کانفرنس سنتے ہیں۔ کورونا پہ آ جاتے ہیں، سکولز کی اوپننگ کے اوپر، سب چیزوں کے اوپر۔ تو ناظرین ویڈیو کو لائک کریں، اس سبسکرائب وقت کریں۔ ہمارے پرائیویٹ سکولز کے اندر تقریباً 7 لاکھ اسٹوڈنٹس جا رہے ہیں۔ گورنمنٹ سکولز کے اندر تقریباً 1.4 ملین، تقریباً 14 لاکھ بچے جا رہے ہیں جو 9th اور 10th کے ہم نے 25,000 روپے سے زیادہ 25,000 ٹیسٹ سے زیادہ ہم نے رینڈم سکولوں میں کروائے ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے۔ کیسز نکلے ہیں، وہ نکلے ہیں ننکانہ میں نکلے ہیں، گجرانوالہ میں نکلے ہیں، گجرات میں نکلے ہیں اور فیصل آباد میں۔ تو جہاں جہاں ہمیں پتہ لگا کہ پرائیویٹ سکولز اور گورنمنٹ سکولز میں کیسز نکلے ہیں، وہاں پہ ہم نے سکول بند کر دیا، ان سکولز کو سیل کر دیا گیا۔ ایک کیس بھی کسی سکول میں نکلے گا تو اس سکول کو بند کر دیا جائے گا۔ میرے سے یہ ہمیشہ پوچھا جاتا ہے کہ جی کتنے کیس نکلیں گے تو سکول بند کریں گے؟ اگر ایک کیس بھی نکلے گا اس سکول کو بند کر دیا جائے گا۔ اس سکول میں رینڈم ٹیسٹنگ ہوگی، ٹیچرز کی بھی، اسٹوڈنٹس کی بھی۔ جب تک سیٹسفیکٹری ریزلٹس نہیں آئیں گے اس سکول کو نہیں کھولا جائے گا۔ 50 سے کچھ زیادہ کیسز نکلے ہیں ابھی تک۔ سب نے اس طرح سمجھ لیا ایک دم، کیونکہ ہر دفعہ مجھے کوئی پوچھتا ہے کہ جی کیسز نکل رہے ہیں۔ آبویسلی کیس تو نکل رہے ہیں، کرونا ختم تو نہیں ہوا۔ یا تو کرونا ختم ہو گیا ہو تو پھر ہم آپ سے کہیں گے ہاں جی کیس کیوں نکل رہے ہیں۔ ایس او پیز دیے گئے، ایس او پیز کو فالو کرنا ہے۔ ہم میک شور کر رہے ہیں سختی سے ایس او پیز کو فالو کیا جائے۔ جہاں فالو نہیں ہو رہے ان کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹیمز ہر جگہ لگی ہوئی ہیں، مگر 1,20,000 سے زیادہ سکولز ہیں پنجاب کے اندر، اور ابھی پرائمری سکول کھلے نہیں ہیں، ابھی ایلیمنٹری سکولز کھلے نہیں ہیں۔ یہ میں صرف آپ کو بات کر رہا ہوں جو سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری سکولز ہیں ان کی 9th اور 10th کی اور سے اوپر کی۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ انشاءاللہ تعالی جس طرح بھی ایس او پیز کو فالو کیا جا سکے اس طرح کیا جائے۔ میں خود جا کے سکولز چیک کیے ہیں، میں خود دوبارہ جا کے سکولز چیک کروں گا اور ان چیزوں پہ پورا پیرا دیا جائے گا۔ میں آپ کو ایک بڑی سرپرائزنگ بات بتاؤں، جو کل کا اسکیڈول ہے بالکل اس کو اسی طرح فالو کیا جائے گا۔ کل انشاءاللہ تعالی 6 through 8 کھولی جائے گی۔ سندھ نے کس بیسس پہ کیا ہے یہ میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ ذرا ان کے نمبرز بھی دیکھ لیں جو آ رہے ہیں کووڈ کے۔ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ انہوں نے کیوں یہ فیصلہ کیا ہے، یہ سب کی سمجھ سے باہر کہ وہ الگ کیوں ایک چیز کرنا چاہ رہے ہیں کسی کو نہیں پتا۔ اگر آپ ان کے ٹیسٹنگ ریزلٹس دیکھیں اور ان کے کیسز دیکھیں، سب چیزیں ان کو بھی باقی ملک کی طرح کل سکول 6 through 8 کھول دینے چاہیے۔ اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے؟ جہاں پہ ایک کیس نکل رہا ہے، جہاں تک سکول ایجوکیشن کا کنسرن ہے، سکول ایجوکیشن وہ سکول بند کرے گا، کیونکہ ایک بچہ جو ہے یا ایک ٹیچر جو ہے وہ ودن ڈیز سارے سکول کو دے سکتا ہے کرونا۔ میرے خیال سے دیٹ ول بی ٹیکن کیئر آف ودن 1 week انشاءاللہ تعالی، ایک ہفتے کے اندر یہ ہو جائے گا۔ پرائمری سکولز کب کھل رہے ہیں؟ پرائمری سکولز ابھی جو اسکیجول ڈیٹ ہے اسی پہ رکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی چینج اگلے ہفتے کے اندر آتا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے بہت بڑا لوڈ اب آئے گا 6 through 8 کا، بہت لوڈ ہے اسٹوڈنٹس کا، جب وہ آئے گا تو ساتھ ساتھ ڈے ٹو ڈے اس پہ آپ کو پھر اسی طرح کے بتائیں گے۔ بالکل اگر کل سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اوور دا نیکسٹ 1 week کیسز بڑھ رہے ہیں یا کیسز انکریز ہوئے ہیں، کوئی بھی ڈیٹ جو ہے وہ بالکل حتمی ڈیٹ نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں۔ تبھی آج بھی جو فیصلہ ہوا ہے وہ پورا ہفتہ دیکھ کے ہوا ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالی مارچ 21 کے اوپر ہمارا ٹارگٹ ہے کہ پرائمری سکول کا انٹروڈیوس کر دیا جائے سکولز کے اندر، اور یہ سب پہ لاگو ہوگا، اور پبلک اینڈ پرائیویٹ سکولز پہ۔ میں آپ کو ذرا تھوڑا سا اس کا کلیئر کر دوں تاکہ آپ کو ایک کلیئرٹی آ جائے اس کے اندر۔ کریکولم ایک فریم ورک ہے، سلیبس ایک جیسا ہوتا ہے، کریکولم ایک کتابیں پڑھا سکتے ہیں، مگر وہ 10 کتابیں ایز لانگ ایز وہ فریم ورک کے اندر ہیں، اس فریم ورک کو کور کر رہی ہیں، آپ کوئی بھی کتاب پڑھا سکتے ہیں ایز لانگ ایز وہ اس فریم ورک کے اندر ہے۔ سلیبس جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سب ایک ہی کتاب پڑھیں گے، اور وہ ضروری نہیں ہے۔ ایز لانگ ایز کریکولم کے فریم ورک کے اندر ہے، آپ 10 ڈفرینٹ کتابیں پڑھا